نہیں پہنچ سکتے ہیں۔ امام عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ تعالی، ان سے ایک پوچھنے والا آ کے پوچھتا ہے کہ جناب آپ مجھے یہ فرمائیے کہ ایک طرف حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ ہیں، وہ وقت کے ایک عظیم خلیفہ ہیں، صالح انسان ہیں، بادشاہ ہونے کے باوجود ایک زاہد انسان ہیں، اور ان کے زہد اور تقوی کی پوری دنیا میں مثالیں دی جاتی ہیں، اور دوسری طرف حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، انہوں نے بھی اپنے دور میں خلافت کی، لیکن ان کی خلافت کے اندر کچھ تنازعات، کچھ مسائل، کچھ اختلافات، کچھ مشکلات رہیں۔ آپ مجھے فرمائیے جناب امیر معاویہ افضل ہیں یا حضرت عمر بن عبدالعزیز افضل ہیں؟ دونوں میں سے افضل کون؟ امام عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ نے جو جواب دیا، آج اسے سمجھنے کی ضرورت ہے، اور اگر کسی شخص کا اس کے اوپر ایمان صادق نہیں ہے تو اسے اپنا ایمان کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ جناب عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ تعالی نے یہ نہیں کہا یہ افضل ہیں یا وہ افضل ہیں، ایک ایسا جواب دیا کہ انسان حیران و ششدر رہ جاتا ہے۔ کہا لغبار دخل فی منخری انف معاویہ مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر من عمر بن عبدالعزیز الف مرہ او کذا و کذا مرہ۔ امام عبداللہ ابن مبارک امام التابعین ہیں، صحابہ کے بعد تابعین کے دور میں ان کا فتویٰ مسلم سمجھا جاتا، مجاہد بھی ہیں، غازی بھی ہیں، عالم بھی ہیں، تاجر بھی ہیں، ایک عجیب شخصیت ہے اور منفرد قسم کی پرسنالٹی ہے۔ جواب دیتے ہیں تم مجھ سے پوچھتے ہو عمر بن عبدالعزیز افضل ہیں یا امیر معاویہ افضل ہیں، ان کا کمپیریزن اور تقابل تو بنتا ہی نہیں ہے۔ ایک صحابی ہے، دوسرا تابعی ہے، ایک صحابی ہے، دوسرا تابعی ہے، ان کا تقابل کرنا تو دور کی بات ہے۔ حضرت امیر معاویہ نے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے ساتھ راہ جہاد میں جس گھوڑے کی پشت پہ بیٹھ کے تلوار کو سونتا تھا اور کفار کے خلاف نکلے تھے اور اللہ کے پیغمبر کی قیادت میں چلے تھے، اس گھوڑے کی ٹاپوں سے جو گرد و غبار اٹھتا تھا اور حضرت امیر معاویہ کے ناک میں داخل ہوتا تھا، وہ گرد و غبار بھی حضرت عمر بن عبدالعزیز سے 1000 گنا افضل ہے، کیونکہ وہ اللہ کے پیغمبر کی قیادت میں جہاد ہو رہا ہوتا تھا اور آپ کی صحبت میں اور آپ کی رفاقت کے اندر جہاد ہو رہا ہوتا تھا۔ 1,20,000 کے لگ بھگ بعض مورخین نے صحابہ کرام کی تعداد لکھی ہے، ان میں سے 10,000 کے قریب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ ہیں جو مدینہ منورہ میں وفات پا گئے، باقی کو 1,10,000 کے لگ بھگ صحابہ کرام وہ ہیں جو پوری دنیا کے اندر منتشر ہو گئے۔ ان میں سے اصحاب بدر ان کے اپنی شان ہے، بیعت رضوان والے ان کی اپنی شان ہے، ہجرت سے پہلے والے ان کی اپنی شان ہے، ہجرت کے بعد والے ان کی اپنی شان ہے، لیکن شرف صحبت اور شرف صحابیت اس کے اندر یہ 1,20,000 صحابہ کرام یکساں طور پر شریک ہیں، اور ان میں سے وہ صحابہ بھی جن سے کوئی گناہ ہو گیا، جن سے کوئی غلطی ہو گئی، جن سے کوئی خطا ہو گئی، معصوم تو صرف نبی ہوتے ہیں، صحابہ معصوم نہیں ہیں، ان سے اجتہادی خطا بھی ہو سکتی ہے، ان سے غلطی بھی ہو سکتی ہے، ان سے گناہ بھی ہو سکتا ہے، ان سے کوتاہی بھی سرزد ہو سکتی ہے، لیکن اس کے باوجود صحابہ کرام وہ ہستیاں ہیں جن کو اللہ رب العزت نے کہہ دیا اعملوا ما شئتم فقد غفرت لکم۔ ایک وہ صحابی جس سے اتنی بڑی غلطی ہوئی کہ اس نے جنگی راز فاش کر دیا، لیکن وہ بدری صحابی تھا، حالانکہ یہ کبیرہ گناہ ہے اور جنگی راز کو فاش کر دینا اس کی سزا بڑی سنگین ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا دعنی اضرب عنقہ، مجھے اجازت دیجئے میں حاطب کی گردن اتار کے رکھ دوں کہ اس نے خان اللہ ورسولہ والمؤمنین، اس نے اللہ اور اللہ کے رسول اور مومنین سے خیانت کی ہے، ایک جنگی راز امانت تھا اور اس کو فاش کر کے رکھ دیا ہے۔ آپ نے کہا عمر
تم نہیں جانتے یہ حاطب بدر میں شریک ہونے والا صحابی ہے، اور اللہ نے بدر میں شرکا سب صحابہ کے دلوں کو جھانک کے کہہ دیا ہے اعملوا ما شئتم فقد غفرت لکم، جو چاہو تم کر لو، میں نے تمہاری زندگی کے سب گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ لوگوں کو یہ سمجھنے میں غلطی لگتی ہے کہ شاید ہم صحابہ کو معصوم سمجھتے ہیں، معصوم نہیں، ان سے غلطی ہو سکتی ہے، ان سے خطا ہو سکتی ہے، حتیٰ کہ ان میں سے وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، وہ صحابی جلیل حضرت ماعز رضی اللہ تعالی عنہ و ارضاہ، جن سے زنا جیسا ایک سنگین گناہ ہو جاتا ہے، وہ بھی اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کے جب یہ مطالبہ کرتے ہیں طہرنی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول علیہ السلام مجھے پاک کر دیجئے، اور ان کے بارے میں بھی جب کوئی تبصرہ کرنے والا ایسے شخص کے بارے میں بھی تبصرہ کرتا ہے تو اللہ کے پیغمبر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں انہو الان لفی انہار الجنہ ینغمس فیہا، جس طرح اس نے اپنے اوپر حد قائم کروائی اور وہ خون کے اندر نہلا گیا، میں اپنی نبوت کی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ اب وہ اسی طرح جنت کی نہروں کی سیر کر رہا ہے اور وہاں غوطے لگا رہا ہے۔ تیسری بات اس حوالے سے یہ ذہن میں رکھیے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا جہاں بھی ذکر آ جائے، جہاں بھی تذکرہ آ جائے، کوئی بھی صحابی ہو، چھوٹا صحابی ہو یا بڑا صحابی ہو، ایسا صحابی ہو جس سے خطا ہوئی ہے یا ایسا صحابی ہو جس سے خطا نہیں ہوئی ہے، وہ زبانیں جو ان کے خلاف زہر اگلتی ہوں، بے شک وہ تحقیق کے نام پہ زہر اگلے، ریسرچ کے نام پہ زہر اگلے، حب اہل بیت کے نام سے زہر اگلے، یا کسی اور چیز کی آڑ میں زہر اگلے، کسی بھی صحابی کے بارے میں جو برے الفاظ کہنے والا انسان ہے، اس کے برے الفاظ کہنا صحابہ کی شان میں فرق نہیں آئے گا، اس بات کی نشانی ہوگی کہ وہ اندر سے منافق ہو چکا ہے، اور یہ نشانی اللہ کے نبی نے بیان کی ہے۔ دونوں چیزوں کو ذہن میں رکھیں، اہل بیت کے بارے میں جو برے الفاظ کرے، سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ و ارضا، ان کے بارے میں جو برے الفاظ کہے، یہ بھی اس بات کی نشانی ہوگی کہ وہ اندر سے منافق انسان ہے، اور اہل بیت کے علاوہ کسی صحابی کے بارے میں جو برے الفاظ کہے، یہ بھی اس بات کی نشانی ہوگی کہ وہ منافق انسان ہے۔ ان دونوں کی دلیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی ہے کہ آپ نے جناب علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا تھا اے علی لا یبغضک الا منافق، تجھ سے بغض رکھے گا تو وہی انسان رکھے گا جس کے سینے میں منافقت، جس کے دل کے اندر نفاق ہوگا۔ اور آپ نے صحابہ کرام کے بارے میں بھی یہی بات ارشاد فرمائی آیت الایمانی حب الانصاری و آیت الایمانی بغض الانصاری، یہ دین کی مدد کرنے والے انصار صحابہ کرام، دین کو سپورٹ دینے والے صحابہ کرام، ان سے محبت کرنا ایمان کی نشانی ہے اور ان سے بغض رکھنا منافقت کی نشانی ہے۔ بڑا افسوس ہوتا ہے اس وقت جب سوشل میڈیا کے اوپر، مختلف جگہوں کے اوپر، مختلف اندازوں سے، مختلف بہانوں سے، مختلف طریقوں سے آپ کے پاس تحقیق کرنے کے لیے، کیچڑ اچھالنے کے لیے صحابی کی شخصیت ہی بچی ہے، اور اس کے اوپر مختلف آبتان اور تیر چلا رہے ہیں، اور امت کے مندمل جو زخم ہیں ان کو از سر نو تازہ کر رہے ہیں، اور صحابہ کے آپس کے اختلافات کو اچھال رہے ہیں۔ اسی وجہ سے اہل السنہ والجماعہ کا یہ چوتھا اصول ذہن میں رکھیے کہ صحابہ کرام کا اگر آپس میں کسی معاملے کے اندر اختلاف ہوا ہے تو وہ ان کا آپس میں اختلاف ہے، ہمیں یہ زیب نہیں دیتا کہ اس اختلاف کی وجہ سے ہم کسی صحابی کے اوپر حرف زنی کرتے ہوئے اس سے بغض رکھنے لگ جائیں۔ بالکل میں کبھی کبھی اس کی مثال ایسے ہی دیا کرتا ہوں کہ اگر میرے ماں باپ کا گھر کے اندر اختلاف ہو گیا ہے تو ان کا آپس میں اختلاف ہے، لیکن اس وجہ سے میں یہ کہوں سر عام اپنی ماں کو، ماں کی کردار کے اوپر تبصرے کروں یا باپ کے کردار پہ تبصرے کروں تو میں احمق اور بے وقوف انسان ہوں گا، اور اس سے بڑا احمق اور بے وقوف انسان وہ ہوگا جو صحابہ کرام کے باہمی اختلافات کو اچھالے اور ان کو اپنی تحقیق کا موضوع بنائے
اور کسی کو نعوذ باللہ جہنمی قرار دے، کسی کو منافق قرار دے، کسی کو مرتد قرار دے، کسی کو کافر قرار دے، کسی کو کیا قرار دے، وہ تو صحابہ کرام ہیں، ان کے ایمان کی گارنٹی تو اللہ نے دے دی ہے۔ یہ جو تحقیق کے نام پہ یہ کام کرے گا اس کا اپنا ایمان خطرے میں ہوگا۔ اسی لیے اہل السنہ والجماعہ کا یہ متفقہ اصول ہے تمام مکاتب فکر کا کہ مشاجرات صحابہ کے اوپر کھل کھلا کے بات کرنی ہی نہیں چاہیے، تاکہ خام خواہ انسان اپنے ایمان کو خطرے میں نہ ڈالے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا ذکر اصحابی فامسکوا، اذا ذکر اصحابی فامسکوا، جب میرے صحابہ کا تذکرہ آ جائے تو رک جایا کرو، ٹھہر جایا کرو، رک جایا کرو، احتیاط کیا کرو۔ یوں بے سر و پا باتیں اور ادھر کی کہانیاں جوڑ کے صحابہ پہ حرف زنی مت کیا کرو۔ اس حوالے سے ایک آخری اصول ذہن میں رکھیے، یہ واحد ہستی ہے صحابہ کرام کی ہستی اور صحابی کی ہستی، کہ جو شخص بھی ان کو گالی دیتا ہے، دشنام دیتا ہے، ان کے اوپر حرف زنی کرتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جانور پر بھی لعنت کرنا پسند نہیں فرماتے تھے، ہوا پہ لعنت کرنا پسند نہیں فرماتے تھے، لیکن جو شخص کسی صحابی کے اوپر حرف زنی کرتا ہے اور صحابی کو گالی دیتا ہے، اس کے بارے میں آپ نے ارشاد فرمایا من سب اصحابی فعلیہ لعنت اللہ والملائکہ والناس اجمعین، جو میرے صحابہ کو گالیاں دیتا ہے اس پہ اللہ کی بھی لعنت ہے، فرشتوں کی بھی لعنت ہے، اور سب مسلمانوں انسانوں کی بھی لعنت ہے۔ اس لیے صحابہ کے مقام، احترام، ان کی شان، ان کی عظمت کو سمجھنا، یہ اہل السنہ والجماعہ کا تمام مکاتب فکر کا ایک متفقہ اصول ہے۔ امام طحاوی رحمہ اللہ نے کیا خوبصورت بات لکھی اور دو ٹوک ارشاد فرمایا کہ حبہم ایمان، ان سے محبت کرنا ایمان کی نشانی ہے، اور عقائد اسلام میں سے ایک بنیادی عقیدہ ہے، اور ان سے بغض رکھنا اور ان سے نفرت کرنا یہ منافقت کی نشانی ہے، اور خطرہ ہے کہ انسان آہستہ آہستہ زندگیت اور منافقت کی طرف بڑھتا چلا جائے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے فتنوں کے اس دور میں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھ نصیب فرمائے، صحابہ کے مقام، ان کی شان، ان کی عظمت کو سمجھنے کے حوالے سے یہ چند جو بنیادی اصول و ضوابط سامنے رکھیں، ساری زندگی اللہ ہمیں ان پہ قائم و دائم رکھے، اور ان کی رفاقتوں میں، ان کی محبتوں میں اللہ ہمیں جنت میں جگہ نصیب فرمائے۔ اے اللہ، ہم آپ کے گھر میں بیٹھ کے آپ کو گواہ بنا کے کہتے ہیں کہ تیرے نبی کے صحابہ سے ہم تیرے دین کی وجہ سے اور تیرے پیغمبر کی وجہ سے محبت کرتے ہیں، ہمیں ان کے ساتھ جنتوں میں اکٹھا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔